کسی عاشق نے بڑے پیار نال ترجمانی کی دیئے. عاشق کی فرماندے نے اللہ والے فرماندے نے رب دے نیک بندے انہاں اپنے کلام نال تیرے میرے ضمیر نوں بیدار کیتا ہے. انہاں کیا جاگ ذرا ہوش کر ایتھے دنیا کمان ہی نہیں آیا کیوں شیطان نو راضی کرنا ہے. چھڈ دے شیطان دیاں یاریاں اج لالا مدینے والے نال یاری رحمان راضی ہو جائے گا. یاری لا مدینے والی سرکار لال میرا رحمان رب راضی ہو جائے گا. ایکو دنیا تے پھیرا او ایکو دنیا تے پھیرا نہیں ایتھے مڑ مڑ آونا نہیں ایتھے مڑ سو حاصل کراں مگر رحمت دی آواز آئی ہے میرے بندے اے جڑا تو لباس پیا خریدنا ہے اے پتہ نہیں تیرے نصیباں چونا کہ نہیں ہونا. اے پتہ نہیں تیرا کفن تیرا تیار پیا ہویا ہے. کوئی مکان تے بنگلہ بناتا رہتا ہے مگر وہ مکان مکمل نہیں ہوتا. وہ قبر دی کوٹھڑی تیار ہوتی ہے. کوئی خوشیاں وچ بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ موت دا پروانہ قریب آਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ہے. میرے بھائیو آج اپنی موت دی فکر کر لئیے فکر آخرت پیدا کر لئیے. ایتھے سزا نہیں دے رہنا. آپ پوچھ لے اللہ غنی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 راتاں شب برات دیاں میرے رب دی رحمت انتظار کر دیئے. اللہ دی رحمت کہہ دیئے آ جا میرے بندے آ جا میری رحمت دا سہارا لے لے. میرے کولو منگنا جو منگے گا مل جائے گا. اولاد منگے گا میں عطا کراں گا. دنیا منگے گا میں عطا کراں گا. مگر عاشقی فرماندے نے جدو رب دین تے آیا ہے تے تسی دامن پھیلا لو. دنیا ہر کوئی منگدا ہے اقتدار ہر کوئی منگدا ہے. عاشق فرماندے نے جے رب دین تے آیا ہویا ہے رب دی رحمت پکار دی پئی ہے. پھر نبی دے غلاموں آقا جو دیوانے ہو کہ خدا کولو منگنا ہی ہے تے نبی دا عشق منگنا ہے. مصطفیٰ دی محبت منگنا ہے. سرکار دا درد منگنا ہے. حضور دا عشق منگنا ہے. پر کی دنیا داراں قدر ہے کہ عشق رسول کیے درد مصطفیٰ کیے سوز مصطفیٰ کیے کی لوگاں نو بتائے تے انہاں نو پوچھ کے جوں جوں یاد او مرشد دی آوے جوں جوں یاد مرشد دی آوے او زخم دلاں دے کھل دے او ہور گلاں ایک پاسے رہیا ہور
جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ سیر کرتے جا رہے ہیں، رستے وچ ایک پتھر آیا، بڑی معروف گل ہے، ذرا توجہ طلب آتے، رستے چ ایک پتھر آیا، لوگ آندے نے پتھر سارے ایکو جہے نے، میں کیا سارے پتھر ایکو جہے نہیں، کچھ پتھر ایسے نے، کچھ پتھر ایسے نے وہ جنہاں نال میرے نبی نے پیار کیتا ہے، کچھ پتھر ایسے نے جنہاں نال نبی نے پیار کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے غلاموں احد میرے نال پیار کردا ہے، میں احد نال پیار کردا فرمایا احد میرے نال پیار کردا، میں احد نال پیار کرنا وا۔ عاشق مدینے جاندے نے، مکہ پاک جاندے نے، انہاں پتھراں نوں چومدے نے جنہاں پتھراں نے نالین مصطفیٰ نوں چومیا ہے، سرکار دیاں جوڑیاں نوں چومیا ہے، آقا دیاں تلویاں نوں چومیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا سرکار دی گل سناواں۔ ایک کون ایک نبی پاک دوجے علی پاک، ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے نبی بھی پاک ہے، پر نبی دی برکت نال علی بھی پاک ہے۔ سرکار نبی پاک اگے نے پیچھے پیچھے علی پاک ہے، اگے پہاڑ آیا، حضور پہاڑ تے چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، تے جناب علی کہندے نے آقا اس پہاڑ دے وچوں مینوں تہاڈے تے درود و سلام دی آواز آ رہی ہے، درود و سلام دی بولیے، درود و سلام دی، اللہ سلامت رکھے، حضور دے غلام بیٹھے ہو، درود و سلام دی آواز آ رہی ہے، توجہ کرنا۔ آقا کی فرماتے نے سیدو مجالسکم، اپنی محفلاں نوں سی درود و سلام پڑھنے والے، حضرت علی پاک کہتے ہیں حضور آواز آ رہی ہے، سرکار فرمایا علی آواز آ رہی ہے، جی آقا، فرمایا آواز والا بھی نظر آج کی جی حضور نے مینوں آواز والا تے نظر نہیں آ رہا، سرکار فرمایا پھر علی تینوں صرف آواز آ رہی ہے، نبیوں میں جنوں آواز بھی آ رہی ہے، آواز والا بھی نظر آ رہا ہے۔ آج کی تا حضور سے نہیں ہے جو آ رہی ہے، علی پاک کہنے یا رسول اللہ زیارت کرا دو، وہ کیڑا تہاڈا دیوانہ جڑا تہاڈے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے، میں تے سوچنا سا کہ علی پڑھدے نے، عثمان غنی پڑھدے نے، عمر فاروق پڑھدے نے، صدیق اکبر پڑھدے نے، اشرف بشرا پڑھدے نے، اے جناب نبی دے دیوانے پڑھدے نے۔ حضور فرمایا علی میرے نال نال آ جا، اگے کہ نبی پاک پیچھے پیچھے، علی پاک کیسا حسین منظر ہے، کیسا حسین منظر ہے، علی بھی شان والا، نبی بھی شان والا، علی بھی عصمت والا، نبی بھی عصمت والا، اگے سرکار فرماتے ہیں پہاڑ دے اوتے ایک چھوٹا جہا پتھر پیا، جویں جویں میں دے قریب جا رہا ہوں علی کہندے نے آواز زیادہ آ رہی ہے، جناب علی کو مرتضی بولدا ہے اے جڑا پتھر ہے نا میرے تے درود و سلام پڑھ ہے کی سی پتھر بول کی سی کردا کی سی، ہائے 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 ذکر مصطفیٰ دا کہ وہ پتھر ہو کے درود پڑھتا ہے، تو امتی ہو گیا نا بدعت، امتی تو کہتا وہ پتھر ہو کے ذکر پیا کرتا ہے، ذکر کریا کر، اعتراض نہ کریا کر، تنقید نہیں چنگی، جنہ یار نو منیا وہ تنقید نہیں کرتے، وہ تے ہر گل تے آمنا ایمان لے ہوندے نے، مانتے نے، نظرانہ پیش کرتے نے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی حضور اجازت ہو گئی تو پتھر چومنا لوانا، حضور پاک فرماتے ہیں علی پتھر کیوں چومنا ہے، یا رسول اللہ تہاڈا نام جو ہے لگا جیڑا پتھر نبی دے درود پڑھے علی نوں چومدا ہے، ہائے ہائے سمجھو ذرا، ہر پتھر ایکو جہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا تو پتھر بڑا سونا، عرض کیتی مولا ایڈا سونا پتھر بنایا ایڈا سونا پتھر ہے، اس واسطے کہ اللہ والے فرماندے نے جدھر ویکھے گا خدا دیاں قدرتاں دے نظارے نظر آؤن گے، پتھراں نوں ویکھ لے، او جناب درختاں نوں ویکھ لے، آسماناں تے نظر مار، زمیناں تے نظر مار، اے زمیناں بنان والا میرا اللہ،
آسمان بنان والا میرا اللہ، پہاڑ بنان والا میرا اللہ، مشرق بنان والا میرا اللہ، مغرب بنان والا میرا اللہ، شمال جنوب بنان والا میرا اللہ، انہاں زمیناں دیاں تہواں بنان والا میرا اللہ، اے دے وچ کھارے پانی بنان والا اللہ، میٹھے پانی بنان والا میرا اللہ، آسمان دیاں مٹائیاں بنان والا میرا اللہ، دیکھ لا میرے رب دیاں شاناں۔ اللہ فرماندے نے ہر چیز میری نشانی ہے، لیکن انہاں آسماناں تے زمیناں نوں بھی میں بنایا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے اپنے حبیب نوں بھی میں بنایا ہے، اپنے یار نوں بھی میں بنایا ہے۔ میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ غنی سونے نبی دا ذکر کریا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ایڈا سونا پتھر بنایا ہی، رب فرمایا میرا نبی اس پتھر وال ذرا دھیان دے مار۔ اللہ دے نبی نے نگاہ نبوت نال ویکھیا، جدوں روح اللہ نے ویکھیا او نبی ہے جڑا بغیر باپ تو میرے رب نے جنوں تخلیق فرمایا، اور جدی شان وے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نظر ماری، وہ پتھر درمیان وچوں پھٹیا، جدوں دو ہو گئے، وچ ایک اللہ دا بندہ بیٹھا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہے، رنگ بڑا سونا، چہرہ بڑا نورانی ہے، تے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے، رب دیاں شاناں پیا بیان کردا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا مولا میں باہروں پتھر ویکھیا، تیری قدرت دے نظارے نظر آئے نے، تے اندروں ویکھیا تے ہور قدرت دے کرشمے نظر آئے، اے تیرا بندہ بیٹھ کے تینوں یاد پیا کردا ہے، تے یا اللہ اے کدوں دا بیٹھا ہے؟ رب آکھیا روح اللہ اینوں ہی پوچھ لے، اینوں پوچھ جیڑا بیٹھ کے میرا نام پیا لیندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او بندیا خدا دیا ایتھے بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا جنہیں پیدا کیتا ہے او دا ذکر پیا کرنا وا، او دے نام دے وظیفے پیا پڑھنا وا، جدی شان وے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، جدی شان وے تبارک الذی بیدہ الملک، اور جدا مقام وے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ میں تھوڑے 400 سال ہو گئے نے اتنے بیٹھیا، 400 سال دا بیٹھا وا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا کوئی میرا کاروبار نہیں، نہ میریاں دکاناں نے، نہ میرے کارخانے نے، نہ میں بھائی بیجی کرنا وا، نہ میں کپڑے دا کاروبار کرنا، نہ میرے بچے نے، نہ جناب میرا کاروبار، نہ مینوں کوئی فکر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا با سبحان اللہ، اتنی خالص عبادت میرے رب دی کہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، خالص اللہ ہی اللہ۔ تے پوچھیا رب دیا بندیا پھر کھانا کتھوں وے، تو کھانا کتھوں وے؟ اللہ دے کو بندے آکھیا اللہ دے نبی جدا ذکر کرنا یا پی روزی بھی دے چھڑدا، جدا ذکر کرنا وا مینوں روزی بھی دیندا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، انگوراں دا گچھا دے قریب آ گیا، انہیں کھانا شروع کیتا۔ اللہ دے نبی آکھیا میرا رب بڑیاں شاناں والا ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ تے پوچھ دے نے کدوں دا بیٹھا ہے؟ انہیں آکھیا 400 سال ہو گئے نے۔ عرض کیتی مولا یہ تیرا بندہ کنی برکت تے عظمت والا ہے جڑا 400 سال تو بہ کے تینوں یاد پیا کردا ہے۔ رب فرمایا روح اللہ اے دی عبادت تینوں بڑی چنگی لگدی ہے، اے دی عبادت سونی لگدی آ۔ جی مولا سونی لگے کیوں نہ، اے تے خالص یاد ہی تینوں کردا ہے، اے کسے ہور ول دھیان ہی نہیں کردا۔ اللہ فرمایا روح اللہ تینوں اے دی عبادت چنگی لگدی ہے کہ مینوں تے اپنے یار دے امتیاں دی عبادت چنگی فرمانا۔ شب برات دی محفل چون والے ہو، میرے دادا دی نگری دے رہن والے آقا دے غلامو، اللہ فرمایا میرے روح اللہ میرے نبی اے دی 4
400 سال دی عبادت ایک پاسے تے شب برات دی رات نو شب برات دی رات نو او مبارکباد تے مستحق نوجوانوں بزرگوں تے بچیوں تے ماواں تے بہنوں بیٹیوں جڑے شب برات نو قرآن پڑھ دے ہو پئے جڑے سبحان اللہ پڑھ دے ہو جڑے اللہ صمد دیاں تسبیحاں استغفار دے وظیفے اور جڑے نعرے رسالت پہ لاندے ہو رب آکھیا اے دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے میرے یار دا امتی میرے محبوب دا غلام جیڑا شب برات دی رات نو 2 نفل پڑھے گا 2 نفل پڑھے گا اللہ کیا اے دے نالوں زیادہ ثواب انہوں عطا کرا گا دیکھو میرے رب دا کتنا کرم اللہ دی کتنی رحمت ہے اس واسطے اج خالی دامن لے کے نہ جانا اج رحمت نال برکت نال فضل نال کرم نال اپنے دامن بھر کے لے کے جائیے اور میں عرض کرنا اگر میرے کولوں جناب دے حقوق وچ کوئی غلطی ہو جائے تے معاف کرنا اج رات معافی والی ہے اج رات استغفار والی ہے اج دی او رات ہے جس رات نو میرا رب بیڑے پار فرمائے اون والیاں دا نامہ جان والیاں دا نامہ رزق دا آقا فرمایا عائشہ میرا دل کردا ہے جدوں جویں لوکاں دے نامہ اعمال تیار ہوندے نے تے میرا نامہ اعمال تیار ہوئے تے میرا نامہ شاہداراں وچ آ جائے اللہ یہ میں کسی پیر دی گل نہیں پیا کرتا اللہ دے محبوب دی گل سنا حضور فرماتے نے عائشہ میں روزہ تا رکھنا وا شعبان دا تاکہ میرا نامہ بھی روزے داراں وچ آ جائے میں عبادت تا کرنا میرا نامہ عبادت گزاراں وچ آ جائے عبادت گزار بنو شب بیدار بنو تہجد گزار بنو نمازی بنو قرآن تے قاری بنو اے نہ ہوے کیوں کہ میں مریے جنازہ نکلے تے لوگ آکھن استغفر اللہ بے نمازی دا جنازہ ہے یہ شرابی دا جنازہ ہے یہ جوا کھیلن والے دا جنازہ ہے یہ قاتل دا جنازہ ہے نا نا بلکہ جدوں تیری میری میت تیرا میرا جنازہ اٹھے لوگ اپنی دکاناں تے بوہے بند کر کے تے کہن چلو جلدی اس بندے دے جنازے نال رلیے نبی دے عاشق دا جنازہ ہے نبی دے غلام دا جنازہ ہے یہ حضور دی محبت والے دا جنازہ ہے اس واسطے میرے قبلہ عالم فرماتے نے آپ فرماتے نے جیو تو ایسے جیو جیو تو ایسے جیو ہر کوئی تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے بڑے بڑے بادشاہ آئے بے نشان ہو گئے وزیر امیر کبیر آئے نام مٹ گئے وزیران دے نام نہیں جے زندہ محمد دے در دے فقیران دے نام فقیر بن جاؤ درویش بن جاؤ مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ 50 منٹ دا وقت تھوڑا جا لیٹ ہونے کی وجہ نال انشاءاللہ وقت ہو گیا میری عادت ہے کہ مخصوص وقت دے اندر ایک دو بات بھی کام دے کسی سے پلے پہ جائے تے او دا بیڑا پار ہو جائے گا اور برکت نال فقیراں دی گل کر جائے گی اللہ حاضر قبول فرمائے آمین بس یقول فقیرہ تے تو صفت نہ کی جاوے مانگ دعا رب دنیا ہو تو نار ایمان لے جاوے بما علیہ الا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ بڑا ہی روحانی وجدانی علمی بیان آپ نے سنا اور سنا الحمدللہ غور سے سنا دعا ہے خالق کائنات اللہ جل جلالہ حضرت صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے میرا تاخیر وہ وقت تھوڑا ہے دعا کے اندر اور ہمارے اشتہار کے مطابق کیونکہ میں نے اشتہار کے علاوہ کسی کو دعوت نہیں دی کافی سلامہ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں مجبور ہوں راتیں چھوٹی ہیں 3 گھنٹے کی رات ہے تو میں بے تاخیر 4 شعروں کے لیے میں حافظ محمد عمر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضر لگوائیں حافظ محمد عمر صاحب آپ کی غیر موجودگی میں میں بلا تاخیر اپنے آئے ہوئے مہمان محمد علی احمد سعیدی صاحب
آپ تشریف لائیں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگوائیں 4 سلام ہیں اور 1:30 بجے دعا ہے ان احباب نے وقت کو ملوز خاطر رکھنا ہے میں سید علی احمد سید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت Bye.
جب ہجرت کی رات آقا سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تو سب سے غریب گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اس کو شاید نے نقل کیا ہے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے محترم علی احمد سعید صاحب. سبحان اللہ، پورا خاندان ہی صلاحاتوں کا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک آواز ہے.
دعا کروں گا رب کائنات ان کے خاندان کو سلامت رکھے، اور جو دعا ہمارا یہ بھائی دل میں لے کے آیا ہے رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذات محترم سوات نات کا شعر جو پڑھا جا رہا تھا کہ اور کچھ نہیں ہے، آقا کریم اپنی غلامی میں رکھا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ اگر کسی پہ احسان کرو نا تو پھر اس کے شر سے بچو۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپی فرمایا چنگیا نال جے نیکی کریے کہ وہ نسلاں تک نہیں بھول دے، چنگیا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تک نہیں بھول دے، تے بریاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں چالا چل دی۔ چنگیا نال یہ کریے نیکی تو نسلاں تک نہیں بھول دے، بریاں نال جے نیکی کریے وہ پٹھیاں چالا چل دے۔ اور قسم با خدا ایسے ہی ہوا۔ ہمارا اسٹیج کا دعا ہماری انجمن بہار اسلام کی خاص وہ شخصیت میرا بھائی محمد ندیم چیئرمین، کون ایسا شخص، کون سی ایسی عورت ہے اس علاقے میں جس کے ساتھ اس نے نیکی نہیں کی؟ آج جھوٹے مقدمے بنا کر اس کو سلاسل کے اندر بند کر دیا گیا۔ خدا کی قسم وہ جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے کر دیا ہے، اور صرف سیاست کی بات۔ آج صبح سے لے کر عصر تک اگر انجمن بہار اسلام کے ساتھ ہی یہ کام ہاتھ دھویا جا رہا ہے تو ندیم چیئرمین کی وجہ سے۔ صبح سے لے کر عصر کی نماز تک بار بار کہتے رہے ابھی صفائی ہو جائے گی، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد انتظامیہ نے ٹیلی فون ہی بند کر دیا۔ انہیں یہ نہیں پتا یہ محفل ندیم چیئرمین کی نہیں ہے، یہ سب سے بڑے چیئرمین کی محفل ہے، یہ حاکم الحاکمین کی محفل ہے۔ ہر حاکم کے اوپر ایک حاکم ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں، سب سے بڑا وہ حاکم ہے۔ آج اس کی بارگاہ کے اندر اس بھائی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ یقین کریں وہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں جن کی جماع بچیوں کی شادیوں کے پورے خرچے چیئرمین ندیم نے کیے، جہیز بنا کے دیے، کھانے کا انتظام کیا، اور اپنے پلے سے ہر مہینے بے شمار لوگوں کے چولہے جلائے۔ لیکن افسوس آج ہم نوالا ہم پیالہ سارے اس کے مخالف ہیں۔ میں جہاں جہاں بھی گیا، جیل تک میں اس کے پیچھے گیا، میں نے دیکھا اور دیکھ کے حیران بھی ہوا اور دل خون کے آنسو دھویا کہ جو کل جن کو موٹر سائیکلیں بھی لے کے دی، ہر روز ان کے لیے پیٹرول کی ٹینکیاں بھی فل کروائیں، آج وہ سارے مخالف ہیں۔ اور میاں صاحب نے خوب کہا، مولا علی شیخ خدا نے خوب کہا، فرمایا کہ جس کو احسان جس کے اوپر کر دو پھر اس کے شر سے بچو۔ اور آج ایسے ہوا، جس چیز کے اوپر احسان کیا اس کا شر ایسے سامنے آیا کہ سارے دشمن بنے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب کائنات فرماتا ہے لوگوں سن لو، میں ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا ساتھ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے۔ آج اللہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ندیم چیئرمین کے ساتھ ہے۔ خدا جانتا ہے، بچہ بچہ اس علاقے کا جانتا ہے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد رہا کہ آئے گا، اور پھر انہیں منہ کی کھانی پڑے گی جن نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ میں بلا تاخیر کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور خطاب کیونکہ دیر سے شروع ہوا تھا، جو ٹائمنگ تھی 11 سے 12 بجے تک تھوڑا ہٹ گیا۔ جناب میں عرض کروں گا کہ حاضری ایسی ہو جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دے۔ سب سے پہلے محترم اظہر حسین قلندری صاحب سے شکایت
اور اپنے پیارے انداز کے اندر اپنی حاضری لگوائیں نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گنبد خضرا کا انعام. سب سے پہلے یہ ہمارے اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ روحانی اور ویدانی محفل آسان کی طرح سجائی ہے. اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور درود پاک سب سے بڑی نعت سرکار کی اور اس کے صدقے سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہنے دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. سچے رب ہمارے ذکر کوئی کچھ دے بچ
اس درگاہ کا